کہ انڈائریکٹلی انہوں نے تحریک لبیک پر الزام لگایا اور ایف آئی آر میں بھی مینشن ہے کہ اس نے ٹی ایل پی کا نام لیا ہے، علامہ خادم رضوی صاحب کا نام لیا ہے. تو یہ تو انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹلی وہ ہے. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر کا رستہ بنا لیا. تحریک لبیک جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک کو اس سے گھاس بھی ڈالنی چاہیے، تھوکنا بھی چاہیے اس پر. یہ چاہ رہا ہے کہ تحریک لبیک میری طرف آئے، مگر میرا خیال ہے اس پہ تھوکیں گے بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ. 15 فروری بروز اتوار کو جہلم کے اندر مرزا انجینئر کی اکیڈمی میں اس پہ ایک حملہ ہوتا ہے، قاتلانہ حملہ بقول ان کے، اور جو لڑکا اس میں ملوث ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس پہ ایف آئی آر دی جاتی ہے. تو ہم آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے اس پہ کیا قانونی کارروائی بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ایف آئی آر میں بھی اور جو مرزا انجینئر کے فالوورز ہیں اور جو ان کی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں وہ بھی تحریک لبیک پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا بندہ تھا، انہوں نے کروایا. اس پہ بھی ہم جو ہے نا موقف جانیں گے. احسان علی عارف ایڈوکیٹ سینئر قانوندان ہیں، ان سے کہ ان کا اس پہ کیا موقف ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کا. کیا کرنا ہے؟ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ بتا دیں کہ جو ایف آئی آر اس پہ ہوئی ہے تو اس پہ کیا قانونی کارروائی ہوگی یا ضمانت ہو جائے گی؟ اس کی ضمانت ہو جائے گی. کوئی بندہ زخمی نہیں ہے، کوئی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میڈیکو لیگل رپورٹ نہیں ہے، اور کوئی اس کی پکٹوریل ایویڈنس بھی نہیں ہے، کوئی آڈیو ویڈیو وہ بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر وہ ان کی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق ان کی جو اکیڈمی ہے بڑی سکروٹنائز کرتے ہیں، وہاں سخت سیکورٹی ہوتی ہے، اور بندے کو جس کو یہ جانتے نہ ہو اس کو اپنی اکیڈمی میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے. تو اگر یہ بندہ وہاں پہنچا ہے اور ان کے ساتھ فوٹو سیشن میں بھی شامل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریگولر وہاں جانے والا ہے، ان کے اعتماد کا بندہ تھا، اور یا پھر ان کا باقاعدہ ورکر تھا، اور ان کی ٹیم کا کوئی ممبر ہوگا، یا ان کی مستقل آڈینس میں وہ ہوگا جس کو انہوں نے جانے دیا، فوٹو سیشن میں بھی شامل کیا. تو یہ کوئی ان نون بندہ تو نہیں ہے کہ وہ جاتی اس نے جا کے حملہ کر دیا ہو. یہ تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فوٹو سیشن ہو رہا تھا، فوٹو سیشن میں ان کے ساتھ وہ شامل تھا، تو فوٹو سیشن کے دوران اس نے جو ہے نا وہ محبت سے گلے لگا لیا مرزا صاحب کو. تو میرا نہیں خیال کہ بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ عقل کرنی چاہیے اور کچھ شعور کرنا چاہیے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے تحریک لبیک پر الزام لگایا اور ایف آئی آر میں بھی مینشن ہے کہ اس نے ٹی ایل پی کا نام لیا ہے، علامہ خادم رضوی صاحب کا نام لیا ہے. تو کیا اگر ٹی ایل پی والے چاہیں تو اس پہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈائریکٹلی تو نہیں. ڈائریکٹلی اس نے کہا ہے کہ اس نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، لبیک یا رسول اللہ کا، منصب نبی فقتلوہ کا، اور ٹی ایل پی زندہ باد کا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو یہ تو انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹلی وہ ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر کا رستہ بنا لیا. اب اس کو مرزا کو پتا ہے کہ تحریک لبیک اس وقت زیر عتاب ہے، تو اس نے سستی اور فیم لینے کی کوشش کی ہے. اور یہ سب جانتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ بندہ شہرت کا بھوکا ہے، اور جہاں بھی اس کو شہرت ملے، فیم ملے، اور خبروں میں رہنا چاہتا ہے. ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں خبروں میں رہوں. تو اس کو بھی لگتا ہے کہ کسی کی صحبت کا اثر آ گیا ہے، تو یہ ہر وقت خبروں کے چکر میں رہتا ہے. اس لیے اس نے یہ اسٹوری بنائی ہے. ورنہ میں بحیثیت وکیل اگر میں ایف آئی آر کو پڑھ کر ہی مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ کوئی پراسیکیوشن کی کوئی اسٹوری بنائی جاتی ہے، اس میں کوئی لاجیکل ہونی چاہیے، کوئی موٹیو ہونا چاہیے. کرمنل کیسز میں موٹیو، وجہ اناد، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. وجہ اناد کے بغیر ایف آئی آر کی سینکٹیوٹی زیرو ہو جاتی ہے. اس نے اس میں کوئی وجہ اناد نہیں لکھی کہ اس نے اگر اس کو مارنے کی کوشش کی تھی تو اس کے پیچھے لاجیکل موٹیو کیا تھا، وجہ اناد کیا تھی، ریزن کیا تھی. ان کی تحریر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ایگریوڈ پرسن جو ہے، جو وہ خود مرزا ہے، اگر جس کا گلا اگر دبایا بھی گیا ہے تو اس کی طرف سے ایف آئی آر نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے کہ میں ان کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی باقاعدہ وہاں کوئی مینجمنٹ ہے، اور دوسرا بندہ اس کی ایف آئی آر کروا رہا ہے جو کہ خود کور کمیٹی کا ممبر ہے، ایگریوڈ پرسن نہیں ہے.
تو بہت سارے لیکوناز ہیں، ظاہر ہے کچھ ہو نہ ہو، مرزا صاحب تو 4 دن خبروں میں رہا نا، بڑے بڑے یوٹیوبرز نے خبریں لگا دیں، اس پہ پروگرام ہو گئے، اور آپ بھی بیٹھ کے یہ دھندا کر رہے ہیں، تو خبروں میں آ گیا، اس کا مقصد تو پورا ہو گیا، کچھ اور ہو نہ ہو، مجھے بھی آپ نے اس میں انوالو کر لیا ہے۔ سر لیکن ہم نے کیونکہ عوام کو یہ بھی تو دینا تھا نا شعور کے کس وجہ سے جو ہے نا اس لینڈ لارڈ پہ ہے، وہ آپ نے بتا دیا کس کو عادت اس طرح کی شہرت میں رہنے کی۔ تحریک لبیک جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک کو اس سے گھاس بھی ڈالنی چاہیے، تھوکنا بھی چاہیے اس پر۔ تحریک لبیک بڑی جماعت ہے، اور ہزاروں شاکان مصطفیٰ کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس کا ایک ورث ہے، اور پہلے بھی کبھی اس کو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی، اب بھی نہیں ڈالیں گے۔ یہ چاہ رہے کہ تحریک لبیک میری طرف آئے، مگر میرا خیال ہے اس پہ تھوکیں گے بھی نہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف ہے، خصوصی آپ کے وقت کا۔ سر نے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے اس پہ اپنا موقف دیا۔ مزید سر سے انشاءاللہ ویڈیو جو ہے بنتی رہیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔